بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اذا كنت في ادبار والموت في اقبال فما اسرع الملتقى۔ محترم ناظرین، مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات قصار میں سے 29واں کلام کے اندر مولا فرماتے ہیں اذا كنت في ادبار۔ یہاں ادبار کا مطلب ہے پیچھے، اور اگلے جملے میں والموت في اقبال، اقبال کا مطلب ہے آگے، اور پھر آخری جملے میں فرماتے فما اسرع الملتقى، اسرع یعنی کتنی جلدی، فما اسرع یعنی کتنی جلدی، الملتقى یعنی ملاقات۔ مولا فرماتے اذا كنت في ادبار، جب تم پیچھے ہو، والموت في اقبال اور موت تمہارے آگے ہو، تو فما اسرع الملتقى، تو ملاقات کتنی جلدی ہوگی۔ یعنی ہم موت کی طرف جا رہے ہیں اور موت ہماری طرف آ رہے ہیں، تو پھر کتنی جلدی ملاقات ہوگی۔ ایک دفعہ انسان کسی شخص کی طرف جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ شخص ہماری طرف نہیں آ رہا ہوتا ہے، یا وہ بالکل ہمارے سے دور ہو رہا ہوتا ہے، یا ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر وہ کھڑا ہے تو ہم ان تک جو ہے نا پہنچیں گے، لیکن اتنی جلدی نہیں پہنچیں گے جتنی جلدی جب دونوں طرف ایک دوسرے کی طرف لپک رہے ہوں۔ یعنی دو شخص ایک دوسرے کی طرف اگر لپک رہے ہوں تو کتنی جلدی ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے۔ بس یہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انسان موت کی طرف اور موت انسان کی طرف لپک رہی ہوتی ہے، لہٰذا ملاقات کتنی جلدی ہوگی۔ مولا جو ہے اپنے اس کلام کے اندر در واقع دو حقیقتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان مسلسل موت کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ یہ جو انسان سانس لیتا ہے، ایک ایک سانس لیتا ہوا انسان، یہ ہر سانس انسان جو ہے وہ موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے، ہر قدم انسان جو ہے موت کے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ خود مولا امیر المومنین ایک کلام کے اندر فرماتے ہیں کہ نفس المرء خطاہ الی اجلہ، انسان کی سانس جو ہے، ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ خود مولا فرماتے ہیں انسان کی ہر سانس موت کی طرف ایک قدم ہے۔ پس انسان دن میں جتنے سانس لیتا ہے اتنا ہی وہ موت سے قریب ہو رہا ہوتا ہے۔ پس یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی حرکت موت کی طرف ہے۔ دوسری حقیقت مولا اپنے اس کلام کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ موت بھی انسان کی طرف حالت حرکت میں ہے، موت بھی انسان کی طرف آ رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ مختلف حوادث کے ذریعے سے، مختلف واقعات کے ذریعے سے، کبھی زلزلہ، کبھی سیلاب، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی جو ہے نا بیماریاں، یہ مختلف وسائل کے ذریعے سے انسان کے قریب ہو رہا ہوتا ہے موت۔ پس جس طرح انسان موت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اسی طرح موت بھی انسان کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ یہ دو حقیقتیں ہیں جو اس کلام کے اندر مولا نے فرمایا ہے۔ بس اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ انسان موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتا، موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ خود مولا امیر المومنین نے بھی اور قرآن نے بھی اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، جس سے تم بھاگتے ہو، یہ موت فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تم سے آ کر ملاقات کرے گی، یہ تم سے ملے گی، یعنی تم فرار نہیں کر سکتے ہو موت سے۔ اور خود مولا امیر المومنین بھی خط نمبر 27 میں نہج البلاغہ کے اندر جو خطوط اور رسالے ہیں، ان میں سے 27 نمبر کے خط کے اندر مولا فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ طُرَدَاءُ الْمَوْتِ، تم جو ہے موت سے بھاگے ہوئے لوگ ہو، یعنی موت نے تمہیں بھگایا ہے۔ کس طرح سے؟ یعنی موت نے کس طرح انسان کو بھگایا ہے؟ کہ فرماتے ہیں کہ ان اقمتم لہو اخذکم، اگر تم موت نے بھگایا ہے تجھے، موت تیرے پیچھے آ رہی ہے، لیکن اگر تم کھڑے رہو گے تو موت آ کر تمہیں پا لے گی، تمہیں پکڑ لے گی۔ وَإِنْ أَفَرَرْتُمْ مِنْهُ، اگر تم موت سے بھاگنا چاہو تو کیا ہوگا؟ أَدْرَكَكُمْ، وہ آ کر تجھے پا لے گی۔ یعنی موت کے مقابلے میں تم فرار بھی کرو گے تب بھی موت آ کر تمہیں پکڑ لے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کا رفتار تیز ہے ہم سے۔
اور مولا کے اوپر والے فرمان کے مطابق موت تمہارے پیچھے آ رہی ہے لیکن تم موت کی طرف جا رہے ہو، یعنی فرار جب تم کر رہے ہو تو فرار صحیح سمت پہ نہیں کر رہے ہو۔ بس یہ جو ہے نا، پھر آگے فرماتے مولا وَهُوَ أَلْزَمَكُمْ وَهُوَ أَلْزَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ، یہ تمہارے سائے سے زیادہ تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی انسان کا سایہ کتنا انسان کے ساتھ ہے؟ یعنی کوئی جدائی ہے انسان کے سائے اور انسان میں؟ نہیں ہے۔ بس موت اور تمہارے درمیان بھی کوئی جدائی نہیں ہے، یعنی موت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ نہ مت سمجھو کہ ابھی تمہارے اوپر موت نہیں آئی ہے تو پھر موت تم سے بہت دور ہے، نہیں، موت ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، کبھی بھی تمہیں آ کر لے سکتی ہے، تمہیں کبھی بھی پکڑ سکتی ہے۔ اور پھر آگے جملے میں فرماتے وَالْمَوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاسِكُمْ، پھر اور زیادہ نزدیک کیا مولا نے، کہ جس طرح کہا کہ سایہ تمہارے نزدیک ہے، اس سے بھی زیادہ فرمایا کہ موت تمہاری پیشانی کے بالوں کے ساتھ باندھا ہوا ہے، یعنی موت اس قدر قریب ہے، یعنی تمہارے پیشانی کے اوپر ہے موت، تمہارے سر پر ہے موت۔ بس موت سے انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ اچھا، اس کلام کا ہدف کیا ہے انسان کو اس قدر موت سے ڈرانے کا، اس قدر موت کی یاد دلانے کا؟ ہدف یہ ہے کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو نہ جائے، دنیا کی لذتوں میں غرق نہ ہو جائے، دنیا سے لطف اندوز ہوتے ہوتے انسان اپنے رب اور اپنے رب کی ملاقات کو نہ بھول جائے۔ لہٰذا ہدف اس کلام کا یہ ہے کہ انسان کو ہوشیار کرے، انسان دنیا میں غرق ہو کر نہ رہے، انسان اپنی اولاد میں غرق ہو کر نہ رہے، انسان اپنی زندگی میں غرق ہو کر نہ رہے، انسان دنیا کی لذتوں میں نابود ہو کر نہ رہے، غرق ہو کر نہ رہیں، بلکہ اپنے رب کو بھی یاد رکھیں، اپنے رب سے ملاقات کو بھی یاد رکھیں۔ اگر انسان موت کو ہمیشہ ذہن میں رکھے گا تو بہت ساری گناہوں سے انسان جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت کی یاد انسان کے لیے بہت بڑا عامل ہے گناہوں سے بچنے کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔